جانتے ہو مسلمان کیسا ہوتا تھا؟ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں امام محمد آئے، عمر بہت چھوٹی تھی، چہرے پر ابھی داڑھی بھی نہ تھی، آ کر عرض کرتے ہیں حضور مجھے اپنے شاگردوں میں شامل کر لیں، چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو لوٹا دی، یہ کہہ کر کہ ابھی واپس جاؤ، ہم اپنا شاگرد اسی کو بناتے ہیں جو حافظ قرآن ہوا کرتا، جاؤ قرآن حفظ کر کے واپس آنا۔ آپ نے سوچا حفظ کرنے کے لیے جائے گا 2 ڈھائی 3 سال، جب تک چہرے پر داڑھی آ جائے کسی طرح کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ آپ نے کہا جاؤ قرآن حفظ کر کے آنا۔ امام محمد گھر جاتے، گھر کا دروازہ بند کیا، 1 ہفتے کے بعد دروازہ کھولا، پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں آئے، عرض کرتے حضور اپنے شاگردوں میں شامل کر لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں نے تم سے کہا تھا کہ میں شاگرد اسی کو بناتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتا ہے۔ امام محمد عرض کرتے ہیں اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، میں پورا قرآن حفظ کر کے آپ کی خدمت میں آیا۔ 1 ہفتہ کہتے پورا قرآن حفظ کر کے آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے شاگرد رکھ لیا، انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا، تربیت کرتے رہے، پڑھاتے رہے، تعلیمات سے آراستہ کیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب بصرہ کی سرزمین پر انہی امام محمد کا انتقال ہوا ہے، جب آپ کا جنازہ نکلا ہے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان آ گئے، جہاں خبر پہنچی ہر طرف سے لوگ جمع ہو گئے۔ امام محمد کے جنازے میں ہزاروں کا مجمع تھا۔ جب بصرہ کے یہودیوں نے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا، ان کے دل میں امنگ پیدا ہوئی، ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی امام محمد کے جنازے کو کاندھا دیتے۔ ہائے ہماری قسمت کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم اپنے مقدر پر روتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں۔ ابھی وہ اپنی قسمت کو کوستے تھے، ایک یہودی نے جرأت کی، آگے بڑھ کر گیا اور امام محمد کے جنازے کو اس نے کاندھے پر اٹھا لیا۔ مسلمانوں نے جھڑکی نہ دی، مسلمانوں نے یہودی کہہ کے دھکا نہ مارا، بلکہ جنازہ کاندھے پر رکھ دیا گیا۔ اس ایک یہودی کو دیکھ کر دوسرا بھی آگے بڑھا، تیسرا بھی آگے بڑھا، چوتھا بھی آگے بڑھا۔ تاریخ گواہ ہے امام محمد کے جنازے کو اس دن سینکڑوں یہودیوں عیسائیوں نے جنازے کو کاندھا دیا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا تھا امام محمد کا جنازہ اور جیسے ہی کاندھے پر رکھتے تھے ان کی زبان سے خود بخود کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا تھا۔ کل تک ہمارے جنازے جب گلی کوچوں سے گزرتے تھے تو یہود و نصارہ کو ایمان کی سوغات بانٹتے نکلتے تھے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ جوان بیٹے سے خود باپ راضی نہیں ہے، جوان بیٹی سے خود ماں راضی نہیں ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے خوش نہیں، چھوٹے بھائی کی بڑے بھائی سے بنتی نہیں، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے ہیں، اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتا۔ ہم کہاں جاتے ہیں؟ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، محض نبی کی میلاد رسمن نہ منایا کرو، نبی کی آمد سے خوش ہو، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو۔ جانتے ہماری سوسائٹی کا حال کیا؟ ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے باپ کا انتقال ہوا، بہت بڑا سرجن، باپ اپنے بیٹے کی تعریفیں کرتے تھکتا نہیں تھا، صبح شام میرا بیٹا تو اتنا بڑا ڈاکٹر، اتنا بڑا ڈاکٹر، اتنا بڑا ڈاکٹر، کوئی آپریشن فیل نہیں ہوا، سارے ڈاکٹر جواب دے دے میرا بیٹا بچا لیتا۔ کون سی بیماری ہے جس کا علاج اس کے پاس نہیں؟ ہر مرض کا اسپیشلسٹ، اتنا تجربہ ہے، یہ ڈگریاں، تعریفوں کے پل باندھتا رہتا تھا بوڑھا باپ۔ جب 68 سال کے بوڑھے باپ کا انتقال ہوا، وہی مشہور ڈاکٹر اپنے باپ کی نماز جنازہ کے لیے آئے، امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا ہے۔ امام صاحب نے کہا اجازت ہو تو نماز شروع کی جائے۔ ڈاکٹر بیٹے نے اجازت دی کہ ہاں نماز پڑھائی گئی۔ اس سے پہلے کہ امام صاحب شروع کرتے، بیٹا اپنی جیب سے رومال نکالتا اور سامنے بچھاتا۔ بغل میں کھڑے شخص نے پوچھا یہ کیا کرتے؟ تو اس نے کہا ابھی سجدہ کریں گے تو مٹی لگ جائے گی پیشانی پر، اس لیے رومال بچھاتا۔ آپ ذرا سوچیں ہم کیا دے رہے ہیں اپنی اولاد کو، ہم کیا دے رہے ہیں اپنی نسلوں کو۔ ارے اس باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنا شوق مار مار کر، لوگوں سے قرض ادھار لے لے کر اپنے بیٹے کو اتنا بڑا سرجن بنا دیا۔ بائی پاس کیسے کرے اس کو معلوم ہے، اوپن ہارٹ کیسے کرے اس کو معلوم ہے، کینسر کا ٹریٹمنٹ کیا
اس کو معلوم ہے, ٹی بی کا علاج کیا ہے اس کو معلوم ہے, اگر بی پی ہائی ہو لو ہو کیا کرے اس کو معلوم ہے, ہر بیماری اور مرض پر وہ ڈاکٹری کر چکا, مہارت حاصل کر لی, لیکن بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے کو اتنی بھی تمیز نہ دی کہ نماز جنازہ میں سجدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آج ہم بھی یہی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے اپنی اولاد, کیا دے رہے ہیں؟ محض رسم و رواج, ہم بھی اسی پر عمل کرتے چلے آئے, اپنے بچوں کو بھی وہی دے رہے, بیٹا بس جلوس میں نکل جانا کافی ہے, نمازیں نہیں پڑھنا, بس جلسے اٹینڈ کر لینا کافی ہے, نمازیں نہیں پڑھنا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, نبی کی میلاد پر خوش ہو, باطل کو کیوں موقع دیتے ہو مذاق اڑانے کا, باطل عقیدے والوں کو کیوں موقع دیتے ہو ہم پر طنز و طعنہ کرنے کا, ہم پر ہنسنے کا. اگر نبی کی آمد سے خوش ہو, اپنی زندگی کو بدلو اور عہد کر لو. ہم نے 12ویں شریف جو ہے پہلے بھی کئی بار منایا ہے, نبی کے میلاد کا جشن ہم نے پہلے بھی کئی بار منایا ہے, لیکن اے آقا آج میلاد پاک کی محفل میں آپ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں, اب دنیا یہاں کی واہ ہو جائے, ہم ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا نہیں کریں گے. سچے لوگ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا, اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی سچے ہیں کہ جھوٹا وعدہ نہیں کرتے, خاموش رہے وہ, کیونکہ پڑھنا تو ہے نہیں اپنے کو, تو کیوں جھوٹا وعدہ کرے خامخواہ مولانا کو خوش کرنے کے لیے. اچھا ہے, چلیے پھر ایک موقع دیتا ہوں, شاید سمجھے نہیں آپ میری بات. مجھے گواہ نہ بناؤ, لوگوں کو گواہ نہ بناؤ. میں نہیں کہتا ہاتھ اٹھاؤ, میں نہیں کہتا کہ وعدے کرو ہاتھ اٹھا کر, نہیں, بلکہ دل ہی دل میں اپنے رب کی بارگاہ میں وعدہ کرو, عہد کرو اٹھنے سے پہلے کہ اللہ اب تک زندگی جیسے تیسے گزری, اب ہم وعدہ کرتے ہیں اب زندگی یہود و نصارہ کے طریقے پر نہیں گزرے گی, بلکہ جس کو تو نے اپنی سب سے بڑی نعمت بنا کر زمین پر اتارا ہے, اب زندگی گزرے گی تو اسی امام الانبیاء کے طریقے پر گزرے گی. اور یاد رکھنا, یہاں کتنے نمازی بنے گے, کتنے داڑھی رکھیں گے, کتنے نیک بنیں گے, کتنے سنت کے پابند بنیں گے, میں نہیں جانتا, یہ فیصلہ میرا مولا کرنے والا ہے. کن کن کے دل بدلیں گے, کن کن کے دلوں میں عمل کا جذبہ پیدا ہوگا, کن کن کو توفیق ملے گی, میں نہیں جانتا, یہ اللہ جانتا ہے. ہاں میں ذمہ داری سے یہ کہوں گا, اس بڑے مجمع میں اگر کسی ایک کا دل بدل جائے اور وہ نیکیوں کے راستے کا مسافر بن جائے تو اس کو چاہیے صبح شام اللہ کا شکر ادا کرے, اے اللہ میلاد کو تیرے لاکھوں کروڑوں بندوں نے منایا تھا, لیکن تیرا کرم ہے کہ تو نے میرا میلاد منانا قبول فرما لیا. یہ دلوں کا بدلنا میلاد کے قبولیت کی ضمانت بن جائے گی, جلسے جلوس کی ضمانت بن جائے گی. تو ارادہ کریں, نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ, نبی کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے انشاءاللہ, یہود و نصارہ کا لباس چھوڑیں, نبی کی سنت والا لباس پہنیں. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا لباس جو پہنتا ہے وہ ذلیل و خوار نہیں ہوتا. ممکن ہے پینٹ شرٹ پہنو تو کوئی لڑکی آپ کے قریب آ جائے, پینٹ شرٹ پہنو کوئی آوارہ آپ کے ساتھ گالی گلوچ بھی کر لے, لیکن نبی کی سنت والا لباس پہنو گے اپنے نہیں غیر بھی احترام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو نبی کی سنت پر عمل سے بے عزتی نہیں ہوتی, اللہ عزت عطا فرمائے.